بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آج ہماری گفتگو ہے تصور اور تصدیق پہ. یہاں پہ ایک بات ہماری پیچھے تعریف العلم میں رہ گئی تھی، حضور صورت الشیء عند العقل. یہ جو بات ہے حضور صورت الشیء عند العقل کہ عقل کے پاس شیء کی صورت کا حاضر ہونا علم ہے. انہوں نے علم کی ایک ایسی جامع تعریف کرنا چاہیے جو تمام موارد کو شامل ہو، علم حسی، علم خیالی، علم عقلی، تینوں کو شامل ہو، یعنی علم وہمی، خیالی، عقلی، چاروں کو شامل ہو. یہاں پہ اختلاف ہے، مختلف افراد نے مختلف اس کی تعبیر کی ہے. علم کی کیا بنتی ہے تعریف؟ ہم یہاں پہ اسی کو ایک نوع یاد کرتے ہیں. بعض میں مثلا کیا ہے کہ صورت حاصلۃ، وہ صورت جو حاصل ہوئی ہے. میرے پاس جو ہیں بعض تعریفیں وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. نفس صورت الحاصلہ من الشیء، ایک شے سے حاصل ہونے والی بذات خود صورت عند العقل. یہ قطب رازی نے کی ہے. قطب الدین رازی بہت بڑا نام ہے. ہر علم کے علماء کا نام یاد ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو ہر علم کے علماء کا نام یاد نہیں ہے تو اس فن کے ماہرین سے رجوع نہیں کر سکتے. درست ہے؟ اس فن کے ماہرین سے رجوع نہیں کر پائیں گے، اور ماہرین سے رجوع کر نہ پائیں تو ایک جاہل شخص جو ہے وہ کبھی نہیں سیکھ سکتا. یہ والا مسئلہ ہمیں عمومی زندگی میں بھی پیش آتا ہے. مثلا بعض ایسے ہیں کوئی شارٹ کلپ کے طور پہ پھرتے رہتی ہیں چیزیں. مثلا ایک مقابلہ ہوتا ہے گاؤں میں، ایک آیا ہوتا ہے باہر سے پڑھ کے مثلا انگلش کا ماہر. گاؤں والوں کو کیا پتا، ہاں وہی ایسا ہی ڈرامے کا کلپ ہے. اچھا بہت کوئی پرانا ہے لیکن اچھی چیز اس نے بتائی. یہ کوئی 5 منٹ کے کلپ سوشل میڈیا پہ پھرتے رہتے ہیں، لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ماہرین کو نہ جانے ہوتا حال یہی ہے. تو وہاں پہ ایک اور کو وہ بلاتے ہیں جو اسی جگہ کا پلا بڑا ہوتا ہے. تو گاؤں والے سمجھتے ہیں یہ اہل علم ہے، اس سے بڑی ماہر مثلا انگلش آتی ہے. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مقابلہ رکھ دیتے ہیں آپس میں. تو مقابلہ ہوتا ہے تو اب یہ جو ماہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم پہلے بولو. انگلش میں کہتا ہے. تو جب یہ انگلش میں بولتا ہے اس کے طرفدار خوش ہو جاتے ہیں، کیا بات کی ہے اس نے. تو وہ جو دوسرا ہے وہ بڑا نفسیات دان ہوتا ہے. وہ اس طرح سے پڑھتا ہے انگلش جو ہے نا کہ 1 2 3 4، پھر آگے سے کہے گا مثلا 112 جو جب یہاں سے بولتا ہے تو وہ ادھر سے شور مچاتے ہیں، یار یہ دیکھو ہمارا بندہ بھی بڑا تگڑا ہے. تو یہ آپس میں ان کا نا پھر ہوتا ہے. اور وہ جو گاؤں والا ہے جاہل وہ جیت جاتا ہے کیونکہ اس نے لفظ استعمال کیا ہوتا ہے. مثلا گلاس، اردو میں بھی گلاس استعمال ہوتا ہے. تو 3 جج بابے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دونوں کا بڑا شدید مقابلہ ہوا ہے، لیکن یہ جو باہر سے آیا ہے اس نے 3 لفظ ہماری زبان کے بولے ہیں. ایک مثلا گلاس بول دیا ہے، پھر وہ کوئی بندہ ادھر ہوتا ہے اس کا نام لیتا ہے، اور تیسرا اس نے سو بولا ہوتا ہے نا سو. تو کہتے ہیں اس نے ایک بھی لفظ ہماری زبان کا نہیں بولا، اس لیے یہ جیت گیا. تو یہ والا مسئلہ نا ہمارے ہاں علوم میں بہت ہی زیادہ ہے. جیسے فلسفہ عرفان کے خلاف لکھنے والے اکثر بیشتر ایسے افراد ہیں انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے فلسفہ عرفان، اور وہ قلم اٹھا کے لکھتے ہیں. یا پڑھا کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کسی استاد سے پڑھا، کہتے نہیں میں نے کتابی مطالعہ کی ہے. کیوں مطالعہ تو ہو ہی نہیں سکتی، آپ تو خود اہل علم ہیں، آپ تو ماشاءاللہ فقہ اصول میں مجتہد ہیں. آپ کو پتا ہے کہ فقہ اصول کی جیسے کتابیں نہیں پڑھ سکتے، دیگر علوم کی بھی نہیں پڑھ سکتے، حتیٰ سائنس کی نہیں پڑھ سکتے خود. تو وہ جب اب کہیں گے کیا فلسفہ عرفان ٹھیک ہے یا نہیں، کہتے ہیں وہ فلاں اس بندے سے پوچھو. اب وہ ایک بندہ عام جاہل ہے وہ اس سے پوچھتا، کہتے نہیں وہ تو حرام ہے. کہ اچھا آپ جب حرام کہہ رہے ہیں آپ نے پڑھا ہے، کہتے ہیں پڑھا تو نہیں ہے لیکن ہے حرام.
یا میں نے تھوڑا بہت پڑھا. کہتے کیسے پڑھا آپ نے؟ آپ کو اصطلاحات نہیں پتا، آپ نے کتابوں کو نہیں دیکھا. تو یہی حال منطق میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ منطق جو ہے وہ اہل فن کی طرف رجوع کریں. آپ کو علماء کے نام آنے چاہیے. مثلا فارابی ہیں، ابن سینا ہے، ابن رشد ہے، خواجہ طوسی ہیں، فخر رازی ہے، قطب الدین رازی ہے، اسی طرح تفتازانی ہے، یا اسی طریقے سے اور ہمارے علماء علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزری ہیں. یہ علماء منطق کے اگر علماء کا نہیں پتا تو رجوع کس کی طرف کریں گے؟ ملا صدرہ متاخرین پھر آ گئے اس میں. تو اس لیے آپ نے ہر علم فقہ بھی اسی طرح ہے. فقہا کی ایک فہرست یاد کریں، ان کی کتابوں کو یاد کریں، منطق پڑھیں، ان کی کتابوں کو یاد کریں. اس لیے یہاں پہ آپ کے سامنے ایک دو میں اہل منطق کی تعریف بیان کر رہا ہوں. جیسے قطب رازی، قطب الدین رازی بہت بڑا نام ہے. انہوں نے لکھا ہے نفس صورت الحاصلہ من الشیء، ایک شے سے حاصل ہونے والی صورہ عند العقل، عقل کے پاس. بعد میں یہ کہا کہ قبول النفس و انفعالها، نفس کا ایک صورہ کو قبول کرنا اور اس کا اثر نفس پہ ہونا. اس کو ملا صدرہ نے بڑی اہمیت دی. انہوں نے علم حصولی کو علم انفعالی کہا. انفعال کا مطلب بھلا کیا ہوتا ہے؟ انفعال کا مطلب پتا ہے نا، اثر لینا. اثر لینے کو کیا کہتے ہیں؟ یا اثر جو ڈالتا ہے آ کے، انفعال. درست. مثال کے طور پہ کسی نے ایک اچھی تقریر کر کے گیا اور اس کا اثر ہوا، آپ کہیں گے بڑی اس سے بڑے منفعل ہوئے لوگ، بڑے اثر گزار تھے اس تقریر سے. اب سورج نفس کے اوپر جب آتی ہے تو اثر ڈالتی ہے یا نہیں؟ اس لیے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو علم حصولی کو علم انفعالی بھی کہا ہے. پھر وہ اس سے آگے لے کے جاتے، کیونکہ ملا صدرہ نے اپنے سے ماقبل پیچھے والے جو اہل عقل و فکر تھے ان سے تھوڑا سا اختلاف کر کے وسعت دی ہے، لیکن وہ ابھی نہیں ادھر بیان کرنے کے قابل. لیکن اتنا یاد رکھیں کہ بعض نے کیا کہا ہے کہ قبول النفس و انفعالها، نفس کا قبول کرنا اور نفس کا منفعل ہونا، یعنی اثر انداز ہونا اس کا روح کے اوپر یا نفس پہ. وتأثرها، اور نفس کا اثر لینا، تأثر متاثر ہونا. وتأثرها، اور متاثر ہونا للصورۃ الحاصلہ من الشیء، حاصل ہونے والی شے سے. اس کو انہوں نے علم قرار دیا ہے. اس کو کیا قرار دیا ہے؟ علم قرار دیا ہے. یہ نہیں معلوم، ممکن ہے کہ یہ ابن سینا نے کہا ہو، ممکن ہے، یا ملا صدرہ نے یہ تعریف کی ہو. یہ میرے پاس جو ہے کتاب اس میں نہیں اس کا لکھا کہ یہ کن سے ہے. البتہ انہیں میں سے چند میں سے کسی ایک سے. بس ہمارے پاس کتنی آ گئی؟ ایک ہے حضور صورت الشیء عند العقل، سورہ کا حاضر ہونا. وہ سورہ حاضر ہوئی اگر حس کے مرحلے میں حسی علم ہے، خیالی مرحلے میں خیالی، وہمی مرحلے میں وہمی، سورہ وہمیہ علم ہے، علم ہے. اور عقلی مرحلے میں وہ کیا کہلائے گی؟ عقلی علم. درست ہے. اگر ہم یہ بات مان لیں کہ منفعل یہ کہاں پہ نفس کے اوپر منفعل جب سورہ آتی ہے تو وہ اثر کرتی ہے. علم حصولی ہی ایسا ہے. علم حصولی چاروں مرحلوں میں کیا ہے؟ نفس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے نفس اس سے. درست ہے. بعض نے یہ کہا ہے کہ حضور و مجرد عند المجرد، یہ بھی ایک تعریف ہمیں ملتی ہے. یعنی مجرد کا مجرد کے پاس حاضر ہونا. کیوں؟ کیونکہ جو سورہ ہوتی ہے وہ کوئی مادی شے ہے، اس کا ویٹ ہوتا ہے، وزن ہے اس کا، کوئی اس کی ہائٹ ہے، لمبائی، کوئی اس کی ڈیپتھ ہے، کچھ بھی نہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مادی نہیں ہے، غیر مادی ہے. تو جس کے پاس حاصل ہو رہا ہے وہ مادی ہے، وہ بھی غیر مادی ہے. نفس مادی تو نہیں ہے نا. اس لیے بات نہیں ہے کہ حضور و مجرد عند المجرد. ہم یہاں پہ شیخ کا نظریہ، شیخ اگر کوئی چیز کو ہم تصور کریں کہ لفظ جو 6 جہت سے تو خالی نہیں ہونی چاہیے نا. ہم جو تصور کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر 6 جہات لے کے آئیں، اوپر نیچے ہوتی ہے. مثلا ابھی آپ کو میں کہتا ہوں آپ کے والد، تصور آئے گا اوپر ہے یا نیچے، دائیں یا بائیں؟
مادی چیز اس طرح ہوتی ہے مجرد، تو البتہ بعض آثار مادہ ہوتے ہیں، بعض آثار مادہ، اس لیے آپ انہیں مجرد تام بے شک ممکن آپ کے مجرد تام نہیں ہے، یہ جو خیالی ہے اور جزئی ہے وہ مجرد تام ممکن ہے کہ آپ کے نہیں ہے، اس کے بعض ہمارے پاس آثار ہم اس کے دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں رنگ شنگ نظر آ جاتا ہے اس کا، درست ہے، قیافہ اس کا بنا ہے، تو یہ کیسے بن گیا، یہ تو مادے کے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس کو ایک الگ فلسفے کی بحثوں میں ہم داخل ہونے سے بچیں، ہم صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ علم کی تعریف جو کی گئی ہے اس علم کی تعریف سے تصور تصدیق کی بحث بہت متاثر ہوتی ہے، کیونکہ علم حصولی کی جو آپ تعریف کریں گے علم حصولی کی دونوں کے اوپر ہی آئے گی نا، منطبق ہوگی تصور اور تصدیق پہ۔ شیخ مظفر کا نظریہ یہ حضور صورت الشیء عند العقل، شیء کی صورت حاضر ہو جائے کس کے پاس؟ عقل کے پاس۔ یہاں پہ انہوں نے لفظ ہے حاضر ہونا، حاصل ہونا نہیں ہے، حاضر ہونے، انہوں نے ان کلمات کے نتائج بعض جگہوں پہ نکل آتے ہیں۔ حصول و صورت نہیں کہا، حضور و صورت کا کیا کہا ہے؟ حاضر ہونا، حاصل ہونا نہیں کہا۔ آئے اب تصور اور تصدیق کے اوپر شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظریے کو اختیار کیا نا حکماء میں سے، کیونکہ قطب الدین نے کیا کہا تھا، قطب الدین رازی نے الصورہ الحاصلہ، حاصل ہوتی ہے، لیکن شیخ نے کیا کہا حضور و صورت۔ بس اس کے اوپر ابھی دقت کریں آگے کسی مرحلے میں، کیونکہ لیٹ ہو رہے ہیں ہم اس بحث میں، تو تھوڑا آگے چلیں ہم۔ حاصل اور حاضر، اور تیسرا لکھ لیں منفعل، انفعال۔ انفعال ملا صدرہ کی آپ کو مباحث میں نظر آئے گا کلمہ خصوصاً، لیکن ملا صدرہ سے پہلے یہ دو باتیں نظر آئیں گی، یا حاصل ہے یا حاضر، تو اتنا بھی بہت ہے، آپ کوئی کتاب پڑھیں تو بقیہ انشاءاللہ کسی اور مورے گا۔ التصور و تصدیق، علم حصولی تصور اور تصدیق میں ہمارے پاس تقسیم ہوتے ہیں، تصور اور تصدیق میں علم حصولی یا تصور ہے یا تصدیق، اس کے اوپر بڑی بحث ہے، کیا ہے تصور اور تصدیق۔ بعض نے تصور کے 4 مرحلے بیان کیے ہیں، بعض نے 3 مرحلے بیان کیے ہیں، بعض نے 2۔ صحیح، تصور یعنی یہ تصدیق کے مرحلے، تصور نہیں تصدیق کے مرحلے بعض نے 4 بیان کیے ہیں، بعض نے 2، بعض نے 3۔ ہم ادھر اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے۔ تصور ہمارے پاس کیا ہے، حضور و صورت الشیء بدون حکم، حکم کے بغیر، صورت تو آ گئی یا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس ایسا بنایا ہے، اس کے پاس حواس خمسہ جو ہے نا صورتیں پھینکتے رہتے ہیں، خیال اس سے پھر اپنے مرحلے پہ چیزیں لیتی ہے، عقل اپنے مرحلے پہ لیتی ہے چیزیں، لیکن وہ ایک ہی مفہوم یا ایک ہی تصور ہوتا ہے۔ ایک جگہ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، تصور، مفہوم، معنی، مطلب یہ ایک ہی ہیں، مثلا ابھی یاد رکھیں مترادف ہیں، اگرچہ ہر کلمہ بنانے سے پیش نظر کوئی جہت ہوتی ہے، جہت کے اعتبار سے آپ جدا کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ کہتے ایک ہی شے کو ہیں، درست ہے؟ تصور، مفہوم، معنی، مطلب، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں مدرک۔ صورت الشیء بدون، تصور ہے بسیط عام حکم کے بغیر ایک تصور۔ ایک اس کی بڑی تقسیم کی گئی ہے، وہ میں بعد میں انشاءاللہ اسے ذکر کرتا ہوں، پہلے اس کو آپ یاد کر لیں۔ صورت الشیء، حس کے اوپر صورت الشیء حکم کوئی مرحلہ حس پہ، وہ بھی علم کہلائے گی، تصور کہلائے گی۔ جیسے ہم آنکھوں سے ایک چیز دیکھتے ہیں، جیسی آنکھیں بند کریں گی اسی چیز کو اپنے پاس پاتے ہیں، یہ کیا کہلائے گی؟ حس کے مرحلے کی صورت۔ خیال کے مرحلے میں صورت، اکیلے خیال میں آپ ابھی بھی دیکھیں کہ یار ہوا میں ایک بال پوائنٹ ہے، بس کھڑے بال پوائنٹ پہ توجہ کریں،
ایک آپ کو تصور آ جائے گا خیال کے مرحلے میں. عقل کے مرحلے میں جیسے حیوان الناطق، انسان کا تصور کریں، کوئی حکم نہیں لگا رہے، حیوان الناطق زندہ ہے، مردہ ہے یا کوئی اور، اس کے لیے آپ بس ثابت کرنے لگ جائیں، اس کو آپ فقط کیا کریں گے، تصور کر رہے ہیں. درست ہے. عقل کے مرحلے میں انسان حیوان الناطق، عقل والا ایک حیوان ہے. تصدیق کے اوپر بحث ہے. انہوں نے مسلط سے، کیونکہ شیخ رضا مظفر میتھمیٹکس کے بھی ماہر تھے، تو انہوں نے میتھمیٹکس کی مثالیں دی ہیں، تو طالب علم بعض اوقات الجھ کے رہ جاتے ہیں. انہوں نے مثلا ٹرائی اینگل سے نا مثالیں دی ہیں، مثلث سے، جیومیٹریکل الجبرا. تصدیق میں یہ ہے، بعض نے کہا کہ یہ جو صورت الشیء ہے، اس کے ساتھ معہو حکم، معہو حکم، حکم ہو، ادھر دو جز ہیں، سورہ ہے اور حکم ہے. درست. بعض نے اس طرح سے کہا ہے کہ سورہ ہو جائے گا مثلا محکوم علیہ، حکم ہو جائے گا، یعنی ایک شے ہو جائے گی محکوم بہی، ان دو کے درمیان رابطہ ہے حکم کا. یہ ہو گئی تین چیزیں، ایک، دو اور حکم تین. بعض نے کہا کہ چار ہوتے ہیں. یہی ہے کہ نفس کا ان دونوں کے اوپر حکم بھی لگانا، نفس کی قضاوت، اسی سے قضیہ بھی کہتے ہیں، قضیہ بھی اسی لیے کہتے ہیں. درست ہے. اس کی مثالیں آپ دیکھیں، آپ اسی مرحلے کی مثالیں دیکھیں تاکہ آپ کے لیے مطلب آسان ہو جائے. آپ نے مثال کے طور پہ دیکھا شمس. شمس کیا ہو گیا؟ صورت. آپ کہتے ہیں الشمس طالعۃ، سورج طلوع ہو رہا ہے، ہو گئے طلعت، طلع الشمس طلعت، کہ سورج طلوع ہو گیا ہے. طالعۃ، سورج طلوع ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کیا ہے، ایک ہمارے پاس ہے محکوم علیہ، اس کے اوپر حکم لگایا گیا ہے، علیہ ہے. کس چیز کا حکم لگایا؟ طلوع کا. طلوع کیا ہو گیا؟ بہی. اور ان میں ربط کیا ہے؟ حکم کا. یہ کام کس نے کیا ہے؟ نفس نے. کام کس نے کیا ہے؟ نفس نے. درست ہے. بس اس جگہ پہ آپ نے دیکھا طلوع کا شمس سے تعلق، یہ چار اجزاء والی بات آ گئی. اس بات میں کہیں کہ صورت الشیء مع حکم، جب بھی صورت الشیء مع حکم ہوگا تو ہمارے پاس یہ بات آ جائے گی. ٹھیک. صورت الشیء مع حکم یا الشمس طالعۃ، ان چار میں ہمارے چار اجزاء ہیں. یہ فیصلہ اب ہم اگلے درس میں کریں گے تاکہ ہم عبارت پڑھ سکیں. لیکن اس جگہ پہ بات ہے کیا کہ نفس کی بات اور اس کا حکم ایک ہی شے ہے. نفس کی بات اور اس کا حکم کیا ہے؟ ایک ہی شے. اس میں ہوتا اس طرح سے، آپ عمومی اگر آپ اپنے آپ کو تنہائی میں جا کے دیکھیں، آپ اپنے نفس کے اندر دیکھیں گے تصورات ہے نا، نفس خود بخود ایک تصور کے اوپر دوسرے تصور کا حکم لگانے لگ جاتا ہے، خود بخود. مثال کے طور پہ آپ کسی سے کوئی مثلا ناراضگی ہوگی، اب ناراضگی ہوگی، آپ باہر جاتے ہیں تو اس کا جیسے تصور آتا ہے تو آپ کا نفس کئی چیزیں اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہے یا نہیں؟ ہاں. اب وہ سارے کے سارے کتنے حکم لگا دیتا ہے، اچانک لگاتا ہے نا. تو یہ جو نفس ہے یہ خیالی دنیا میں تو یہ کام کرتا ہے، حصی دنیا میں الگ الگ یہ پڑے رہتے ہیں. حصی دنیا میں عموماً حکم نہیں ہوتا، مگر یہ کہ حصی دنیا میں جا کے نفس لگا دے. آپ نے مثلا دیکھا کہ حصی دنیا میں سورج ہے اور سورج تھوڑا لال بھی ہے، دو تصور آ گئے تو حکم لگایا کہ سورج وہ ریڈ بڑا لال تھا، یہ آپ کے نفس نے حکم لگایا نا. یہاں پہ اب علماء آ کے کہتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے وجود میں کئی چیزوں کے تصورات ہیں، صورتیں ہیں، معانی ہیں.
نفس آپ کا ایک معنی کے لیے دوسرے معنی کو کبھی صفت قرار دے رہا ہے، کبھی اس کی خصوصیت قرار دے رہا ہے، کبھی اس پہلے والے تصور کی حالت قرار دے رہا ہے، اور کبھی ان چیزوں کی نفی کر رہا ہے آپ کا نفس۔ یہ جو نفس کا عمل ہے، اس نفس کے عمل کو کہتے ہیں کہ تصدیق۔ صحیح ہے؟ یعنی آپ کا نفس کیا کر رہا ہے؟ اس کے لیے کبھی اس شے کو آ کے ثابت کر رہا ہے، یعنی صدق کر رہا ہے، اس کو اس کے اوپر صدق کر رہا ہے۔ مثلا سورج ہے، اس کے اوپر طلوع ہونے کا حکم لگا رہا ہے، طلوع ہونے کا صدق کر رہا ہے۔ اور کبھی تصدیق نفی میں کی جاتی ہے سلب کر کے کہ سورج طلوع نہیں ہے۔ صحیح؟ اسے تصدیق جو ہے وہ نفس چونکہ تصدیق کر دے، نفس یہ تصدیق کرتا ہے کہ واقعی کے مطابق ہے یا نہیں۔ نفس کیا تصدیق کرتا ہے کہ یہ جو آپس میں نے تعلق جڑا ہے، یا میرے سامنے ظاہر ایسا ہوا ہے کہ ان کا آپس میں تعلق جڑا ہوا ہے، اس کے مرحلے میں ہی آپ کو آ کے بیان کیا گیا کہ یہ ہے۔ مثلا یہ خبر بھی دی کہ یہ بندہ مثال کے طور پہ آیا اور اس نے یہ جرم بھی انجام دیا، دونوں آپ کو کانوں نے خبر دے دی اور اس کو ربط دے کے آپ کے ذہن نے سامنے حاضر کر دیا۔ تو یہاں پہ نفس اب قضاوت کرے گا، نفس اب کہے گا کہ آیا یہ حقیقت کے مطابق ہے، تصدیق کرے گا۔ یہ جو نفس کا عمل ہے کہ وہ تصدیق کرے کہ حقیقت کے مطابق ہے، یا یہ تصدیق کرے کہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے، اس اعتبار سے اس حکم لگنے کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ تصدیق۔ اور کیونکہ وہ قضاوت نفس کرتا ہے، اسی لیے نفس کی اس قضاوت کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ قضیہ۔ کیونکہ نفس جب بھی یہ کام کرے گا تو وہ جملہ بنے گا یا نہیں؟ نفس کے اندر جملہ نہیں بنتا، لیکن آپ کے نفس کے اندر جو برپا ہوا ہے اس کی جب کسی کو اطلاع دینا چاہیں گے نا، وہ جملے کے بغیر دے ہی نہیں سکتے۔ کلام کے بغیر آپ اس کو اطلاع کبھی نہیں دے سکتے، درست ہے؟ آپ اس کی اطلاع مجبور ہیں کہ کلام کی صورت میں دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیسے کیا ہے؟ نفس کے اندر تو یہ تعلقات جڑ رہے ہیں آپس میں، ایک تصور کے ساتھ دوسرے کا تصور جوڑ رہا ہے، ایک بات سے دوسری بات کو جوڑ رہا ہے، اور پھر وہ بارگاہ نفس میں حاضر ہو جاتا ہے، نفس اس کی قضاوت کرتا ہے، نفس اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ حقیقت کے مطابق ہے یا حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ تو نفس کے اس عمل نفس کی وجہ سے ہم ان کے آپس میں ارتباط یا ان کے آپس میں تعلق کے ختم ہونے کو یا جو انکار کیا ہے اس کو تصدیق اور قضیہ کہہ دیتے ہیں۔ اب آپ ادھر خود غور کریں کہ یہاں پہ فقط حکم ہے، تصور معاہ حکم یا نہیں، تصور والحکم و مثلا قضاوت النفس یا تصدیق النفس۔ تو نفس کا بالآخر اپنا ایک کردار اس میں موجود ہے۔ ہم تحقیقی طور پہ اگر انشاءاللہ آگے دیکھ سکے تو دیکھیں گے، ورنہ کتاب کی حد تک پڑھیں، کتاب میں آئیں اور اب ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، ایک نقطہ انہوں نے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ آیا عقل جزیات کو درک کر سکتی ہے یا نہیں؟ براہ راست نہیں کر سکتی۔ عقل جو ہے وہ کلیات کو، سورہ بھی کلی ہوگی جسے درک کرے، جزی نہیں۔ اب ہم یہ نہیں ہے کہ جسے عقل نے درک کیا بس اسی کو علم کے، علوم کی دنیا میں تو یہی ہے عملاً۔ جب آپ علوم دینیہ شروع کرتے ہیں نا، سوائے تاریخ کے یا علم رجال کے باس مباحث کے، علم رجال میں بھی اکثر مباحث کلی ہیں، ہم علم کسے کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ جو عقل نے سورہ کلی کو اخذ کیا، عقل نے جو حکم کلی لگایا ہے، عقل حکم کلی لگاتی ہے، لیکن اس سے پہلے والے مراحل وہ جزئی کہلائیں گے۔ خیال حس کے اوپر کیا پڑا ہوا ہے؟ جزئی صورت میں تصور۔ حس میں جو آپ ایک دوسرے سے ربط قائم کریں گے وہ کیا ہے؟ جزئی صورت میں، درست ہے؟ اسی طرح خیال ہے، خیال کے مرحلے میں سارا یہ ایک تعلق کا دوسرے تعلق، ایک کا دوسرے سے تعلق جوڑنا، یہ کیا کہلائے گا؟ جزئی صورت کہلائے گی۔ قوت کے اعتبار سے وہ جزئی ہے، لیکن عقل جو علم دے گی وہ کلی ہے۔ عقل براہ راست بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ ہمیشہ کلیات کا ادراک کرتی ہے، لیکن حس کے ذریعے سے جزیات کو بھی درک کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کلیات اور جزیات کا فرق آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک کتاب ادھر پڑی ہوئی ہے، صحیح ہے؟ ایک کتاب،
اب ایک کتاب یا آپ کہتے ہیں میری کتاب کلی نہیں ہے، جزئی ہے. مفہوم کلی جزئی ابھی آگے آ رہا ہے. یعنی وہ مفہوم جو اس کو آپ باہر منطبق کرنا چاہیں وہ ایک سے زائد پہ منطبق نہ ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ جزئی، قوت کے اعتبار سے. اور اگر اتنی قوت اس میں ہے کہ ایک سے زائد پر منطبق ہو تو کلی ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں میری کتاب، تو میری کتاب ایک سے زائد کے پر منطبق ہوگی یا آپ ہی کی کتاب کے پر، آپ کی کتاب پہ. یہ بات آپ نے عقل سے درک کی ہے یا حواس خمسہ سے؟ غور کریں، بے شک تنہائی میں جا کے غور کریں کہ یہ بات کہ یہ میری کتاب ہے، یہ مجھے عقل سے پتہ لگ گئی ہے یا حواس خمسہ کے ایکٹیو ہونے اور اس کے فعال ہونے کی صورت میں یہ مجھے معلومات ملی ہیں. آپ یہ دیکھیں گے حواس ہیں کہ جو آپ کو جزیات بتا رہے ہیں. فلسفے میں آ کے تھوڑی اور اوپر کی بات آتی ہے تشخص اور اس کے تشخص کے مورد میں، لیکن وہ آگے کی ہے. لیکن ہم اس مرحلے کو ہی جان لیں، ابھی بہت ہے. لیکن جب آپ یہ کہیں گے نا کہ کتاب وہ ہوتی ہے کہ جو دو جلدوں کے درمیان ہو اور اس کے اندر اوراق ہوں اور اس اوراق میں کسی علم کی معلومات ہوں، جب آپ یہ بات کریں گے یہ آپ حس سے جان رہے ہیں یا عقل سے؟ اس کو کہتے ہیں عقل براہ راست کلیات کا ادراک کرتی ہے، لیکن واسطے کے ذریعے سے کس کا ادراک کرتی ہے؟ جزیات کا ادراک. صحیح ہے؟ ہاں، یہ جزی عقل گئی، آخر عقل کو پتا ہوگی یہ جزی ہے تو تب بھی وہ اس سے لے گی نا، پہچان ہی نہیں سکتی عقل تو کیسے. اب میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ نام ہم نے رکھے ہیں سمجھنے کے لیے، ورنہ ایک قوتوں کا ایک خزانہ ہے ہمارا نفس. ہم نے کہ کون کون سی قوتیں نفس میں پائی جاتی ہیں نام رکھ دیے ہم نے، جیسے جراثیموں کے نام رکھتے ہیں نا ہم. اب ساروں کی تاثیر یہی ہے کہ یار نزلہ زکام لگا ہے، ایک کو انفلوئنزا کہہ دیا، ایک کو سرما خوردگی کہہ دیا، ایک کو کورونا کہہ دیا، ایک کو فلاں کہہ دیا تاکہ پہچان سکے اس کی الگ الگ خصوصیات. وإلا بعض آثار تو مشترک ہیں. تو انسان کے نفس کے اعتبار سے سب قوت انسان کو حاصل ہے، لیکن کون سی قوت ماتحت ہے یہ قوت کے؟ وإلا آپ کہیں گے یار ذہن میں تو کوئی ایسا نہیں ہے، حواس پر ذہن مشتمل ہوتا ہے، یہ کیسے آپ لے آئے؟ ہم کہیں گے کہ یار یہ ذہن ایک قوت ہے، اس کے ماتحت بعض قوتیں ہمیں رکھنے پڑیں گی، وإلا ہم بحث نہیں کر سکتے. کیسے بحث کریں ہم؟ یہ ہم غور و فکر سے جان سکتے ہیں. بعض قوتوں کے ماتحت ہیں، بعض قوتیں حاصل ہیں، یہ تو وجداناً ہم جانتے ہیں، یعنی ہمیں باطناً حضوراً پتہ ہے کہ ہم یہ والی قوتیں رکھتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری علمی دنیا اسی طرح سے بنتی ہے کہ جان پہچان اور تمیز کے لیے. آئے اب ہم عبارت کو پڑھتے ہیں. عبارت میں چونکہ زیادہ عبارت ہے اس کی تو مطلب اس میں اتنا ہی ہے. صورت الشیء حواس کے ذریعے بنتا ہے، صورت الشیء عقل کے ذریعے سے آئے تو وہ کلی ہوگا. صورت الشیء ہمیشہ کلی، حواس کے ذریعے صورت الشیء حاصل ہو. ہر دو مرحلے کو علم ہی کہتے ہیں، لیکن ایک علم جزئی ہے، ایک علم کلی کہلائے گا. التصور والتصدیق اذا رسمت مثلثا، آپ ٹرائی اینگل بنائیں، صحیح ہے، تکون بنائیں. تحدث فی ذہن کا صورت لہو، لہو کی ضمیر مسلح کی طرف لوٹ رہی ہے. آپ کے ذہن میں سورتن، سورہ فاعل تحدث ہوگا، سورہ بن جائے گی، رونما ہوگی لہو. مثلا ادھر میں نے ٹرائی اینگل بنا دیا، ٹرائی اینگل کو انہوں نے اتنا زیادہ بیان کیا کہ آخر ادھر بنانا ہی پڑے گا. ٹرائنگل بنائے تو ٹرائنگل بنانے کے بعد آپ کی سائن میں صورت آ جائے گی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی آپ ٹرائی اینگل کو دیکھیں گے تو ابھی تو ہمیں اتنا اسکولوں میں رٹا لگایا کہ نام لیتے تو بن جاتا ہے. یہ آپ نے دیکھا تو بن گیا نہیں سورہ اس کی، حواس کا جیسے ہی تعلق قائم ہوا بن گئی. جی ٹھیک ہے، ابھی آپ ادھر سے ہو کے دیکھ لیں. وَهِيَ علم کا، یہ جو سورہ بنی ہے یہ کیا علم کا؟ بہذا المثلث، آپ اس ٹرائی اینگل کی کیا کہلائے گا؟ یہ آپ کا علم، کیونکہ حصی اسے کہیں گے حصی، علم حصی، علم کا بہذا المثلث آپ کا علم. وَيُسَمَّى هَذَا الْعِلْمَ بِالتَّصَوُّرِ، اس علم کو کیا کہا جائے گا؟ تصور. جو آپ کے پاس آتا ہے حواس خمسہ سے، وہ کیا ہے؟ تصور. یہی تصور عقلی کب بنتا ہے؟ جب عقل کلی طور پہ حاصل کر لے. میں اس لیے بار بار یہ عقلی ذکر کر رہا ہوں، جب ہم علوم میں جاتے ہیں تو وہ ادھر کلی ہے. ہم یہاں پہ جو پڑھتے ہیں منطق میں وہ جزئی کی مثالیں ہیں، کیونکہ جزئی سے فوراً ہی مطلب حل ہو جاتا ہے.
صحیح ہے، جیسے مثلث دیکھا ہاں بن گیا جی سورہ یہی ہوتا ہے. تو یہ جب ساری مثالیں ایسی ہیں تو طالب علم سمجھتا ہے سورہ ہوتی ہے ہمیشہ وہ ہے جو حواس سے حاصل ہوتی ہے. وہ سورہ جو عقل سے حاصل ہوئی ہے جیسے حیوان الناطق انسان کا ہونا، تو وہاں پہ پھر اسے غور و فکر کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. درست ہے، عقل بھی سورہ کو اخذ کرتی ہے، لیکن جب عقل سورہ کو اخذ کرے وہ کیا بنے گی؟ کلی. اور کلی صورتوں پہ ہی عقل پھر حکم بھی لگاتی ہے. درست ہے، وہ جو کلی صورتوں میں حکم لگاتی ہے وہ تمام موارد میں جاری ہوتا ہے. وہ ہوا تصور مجرد، یہ تصور ہے فقط کیا ہے؟ مجرد. لا يستتبع جزما و اعتقادا. تبع کا مطلب کیا ہے؟ تبع اس نے اتباع کی، پیچھا کیا. اچھا جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پہ خرجہ وہ نکلا، استخرجہ اس نے طلب خروج کیا کہ میں نکلوں، طلب کیا خروج کو. تبع اس نے پیروی کی، یستتبع اس نے طلب کیا پیروی کو. اصل میں یہ کلمہ استعمال عربی میں اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات مجرد ہے، معنی کے اعتبار سے ایک ہی معنی بنتا ہے، لیکن اس کو باب استفعال میں لے جائیں تو وہ زیادہ اچھا شمار ہوتا ہے عربی زبان میں، کلام عربی میں. درست ہے. ویسے مثلا آپ وہ یتبع بھی کہہ سکتے تھے، یستتبع یہ زیادہ اچھی عربی ہو گئی. باب تفعیل، باب تفاعل اور تفاعل میں لے جانے سے کلام عرب میں زیادہ بہتر کلمہ استعمال. مثلا آپ نے کہنا ہے استعمل، اس نے استعمال کیا. درست ہے. آپ کہتے ہیں استخدمہ، یہ زیادہ بہتر ممکن ہے استعمال. اس نے گھیر لیا، یشتمل. آپ کہتے ہیں یستوعب، یستوعب وہ کہیں گے بہتر ہے کیونکہ باب استفعال ہے، معنی ایک ہی ہے دونوں کا. تو ادھر بھی اسی طرح سے وہو تصور مجرد، یہ تصور ہے خالی فقط بدون حکم تصور ہے. یستتبع یعنی یہ تصور مجرد کیا ہے؟ وہ لا یستتبع، یہ پیچھا نہیں کر رہا. کس کا پیچھا؟ جزمن و اعتقادا، کوئی جزم اور اعتقاد موجود اس کے ہمراہ نہیں ہے. مترادف مانا جذب اعتقاد، ادھر مترادف ہی ہے. وَإِذَا تَنَبَّهْتَ، اس کے بعد آپ توجہ کرتے ہیں إِلَى زَوَايَا الْمُثَلَّث. مثلث کے کتنے ہوتے ہیں زاویے؟ 3 زاویے. کتنے ہوتے ہیں ڈگری کے؟ 90 ڈگری ہوتے ہیں نا. یہ آپ نے تیسری چوتھی کلاس میں پڑھا ہوگا 90 ڈگری. صحیح میں ہر سے 90 ہوتا ہے. کتنی رائٹنگ میں ہوتا ہے؟ ہیں 90 رائٹنگ میں ہوتا ہے، اس سے اسکوائر بنتا ہے چاروں طرف 90 ہوتا ہے. یہ کم ہوتا ہے تو یہ 180 ہوتا ہے. یہ 45 کا اینگل ہوتا ہے. چلیں اس کی معلومات لیں کیا اس میں ہے. مجھے معلوم ہے. اچھا 45 کا ہوتا ہے. 90 سے نا اسکوائر بنتا ہے کیونکہ وہ سیدھا ایسے ہوتا ہے سیدھا چاروں طرف سے. اچھا تو ٹرائی اینگل میں کتنے زاویے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں 45 اینگل. 3 اور 45 اینگل کے ہوتے ہیں. وہ مختلف بھی ہو سکتے ہیں، وہ یعنی کہ 90 سے کم ہوتے ہیں. نہیں عموماً ٹرائی اینگل کے 45 ہوتے ہیں عموماً ایک دوسرے سے. تینوں 45 اور تینوں برابر ہوتی ہیں ضلع یا نہیں اس کے تینوں حصے تینوں برابر ہوں گے. 45 بس جو بھی اینگل ہوگا وہ برابر ہوگا. پھر 90 کا بھی ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے. نہیں ہوگا 90 کا ہوگا نا، کھل جائے گا ایسے. جب ایسے کھلے گا ہاں تو پھر یہ سامنے والا بھی یوں کھلے گا. جب یہ کھلے گا تو کیسے کون بنے گا؟ نہیں بنے گا، یہ رائٹ اینگل بنے گا. 45 ہو سکتا ہے. 45 ہوتا ہے، 45 ہوتا ہے یا اس سے نیچے ہو سکتا ہے ایسے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھ لیں کل تحقیق کر کے، کیونکہ ہم منطق پڑھ رہے ہیں ریاضی نہیں. صحیح ہے. 180 کا ہم نے بھی ہوتا ہے نا، 180 کا ہوتا ہے. صحیح ہے، بولتے ہیں 180 کا اینگل ہو رہا ہے. جی ہاں تو 90 میں سیدھا آئے گا، ایسے آدھا ہو جائے گا. جب ایسے بنے گا تو مثلث کیسے بن سکتا ہے؟ بن ہی نہیں سکتا ایسے. یوں جب کم ہوگا نا اب مثلث بن سکتا ہے. صحیح. چلیے انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زوایا کسے کہتے ہیں؟ زاویہ اینگل. زاویہ. زاویہ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ زاویہ نا جی نہیں نوک جو ہے. ہاں جی یہ زاویہ، یہ جی یہ زوایا ہے.
درست، زوایا المثلث، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پھر مثلث کے زاویہ کی طرف نگاہ کی، تحدث لها ایضا صورت فی الذہن، اب آپ کے پاس تکون کے علاوہ 3 زاویوں کا بھی ہو گیا یا نہیں، اینگل 3 اینگلز کا بھی ہو گیا، وَهِيَ أَيْضًا مِنَ التَّصَوُّرِ الْمُجَرَّدِ، ابھی کوئی حکم لگایا آپ نے، صرف کا زاویہ بھی ہے تصور مجرد، وَإِذَا رَسَمْتَ خَطًّا أُفْقِيًّا، افق کسے کہتے ہیں، آسمان جو زمین کی طرف مل جائے تو جو دکھتا ہے، اور عمودی کسے کہتے ہیں، لمبی، ایک ہمارے پاس یہ ہوتی ہے خط یہ، اور ایک خط اس طرح سے ہوتا ہے، صحیح ہے، ہمارے پاس جو عمودی لائن ہے، عمودی غالباً وہ یہ ہے، اور افقی لائن ہے یہ، درست، یہ آگے کہتے ہیں کہ آپ نے جب خطاً افقی ہیں، کیونکہ وہ اس میں ٹرائی اینگل میں کھینچتے ہیں اس طرح، ٹرائی اینگل میں نا درمیان میں، مثلا یہ ہے، یہ زاویے ہو گئے، یہ اور یہ، ایک آپ نے عمودی لائن کھینچ دی اور ایک افق میں، صحیح، سیدھی لائن آپ نے کھینچ دی۔ آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ مقاطعاً کہاں پہ، وَإِذَا رَسَمْتَ خَطًّا أُفْقِيًّا وَفَوْقَهُ، اور اس کے اوپر کیا، خطاً عمودیاً مقاطعاً لَهُ، ایک عمودی ہے جو اسے کاٹ رہی ہے، لیکن یہ ادھر سے کیا کر رہی ہے، ادھر دیکھیں یہاں پہ کاٹ رہی ہے نا ایک لائن دوسری لائن کو، صحیح ہے نا، یہ جو کاٹ رہی ہے اس کو کہیں گے مقاطعاً لَهُ، تحدث زاویتان قائمتان، تو آپ کے پاس یہاں پہ 2 زاویے ہوں گے جو دونوں برابر ہیں، ادھر بھی، اور یہ نہیں معلوم کہ برابر بنتا ہے نہیں، یہ زاویے یہ جو ہے یہ اور یہ دونوں برابر میں ہو جائیں گے تقسیم، درست ہے، یہ دونوں کیا ہو جائیں گے، برابر، تحدث زاویتان، 2 قائم زاویے آپ کے پاس آ جائیں گے، فتنتقش صورت الخطین وزاویتین فی ذہنک، آپ کے ذہن میں 2 خط اور 2 زاویوں کی آپ کے ذہن میں صورت بن جائے گی، وہی من التصور المجرد ایضا، یہ بھی کیا ہو جائے گا، تصور مجرد۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تُقَارِنَ بَيْنَ الْقَائِمَتَيْنِ، اگر آپ یہ چاہیں ان دونوں قائمتین میں، ادھر ہم قائمتین کسے کہیں گے بھلا، یہ ظاہراً ایسا ہے کہ یہ جو 2 زاویے الگ الگ ہوئے ہیں نا، یہ قائمتین ہیں، اس کے یہ اصل میں عربی الجبرا کے کلمات ہیں، تو یہ آپ کو اس میں آرام سے کوئی نہ کوئی ویڈیو مل جائے گی، آپ صرف یہ لکھیں گے نا خطین قائمتین یا زاویہ مثلث تو آرام سے آ جائے گا، تو آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی، ہم اگر سورج چاند ستارے پانی تک رہے نا تو ہماری منطق صحیح چلتی رہتی ہے، اور جب آ جاتے ہیں نا میتھمیٹکس تو وہاں پہ طالب علم، یہ اصل میں انہوں نے اس لیے لکھا کہ طالب علم کو آنے چاہیے جدید علوم، کم سے کم ریاضی پہلے دینی علوم حوزہ علمیہ کے اندر ہوتا تھا، تو وہ آہستہ آہستہ پھر غائب ہو گیا۔ کہتے ہیں اگر آپ 2 قائمتین کے درمیان مقایسہ کریں، کمپیریزن کریں، اور وہ مجموع زوائے المثلث، اور تینوں زاویوں کے درمیان اگر آپ مجموع 3 زاویوں کے درمیان مقایسہ کریں، فتسأل فی نفسک، آپ اپنے نفس کے اندر یہ سوال ابھاریں گے، هل ہما متساویان، یہ دونوں قائمتین یعنی ادھر کا اور ادھر کا، یہ اور یہ دونوں مل کے اس کے برابر ہیں یا برابر نہیں ہیں، درست ہے، آپ اپنے نفس میں سوال ابھاریں گے، آپ جب یہ سوال ابھاریں گے فتشک فی تساویہما، تو ان دونوں کے برابر ہونے میں، یعنی نیچے یہ 2 قائمتین اور مجموع 3 زاویوں کے مل کے، مثلا اگر یہ 45 ڈگری کے ہیں تو تینوں کے 45 ملائیں ڈگری، تو یہ کتنے بن جاتے ہیں، تقریباً 135 اور 2 قائمتین کے زاویوں کو آپ آپس میں جمع کریں، یہ دونوں برابر ہیں، 135 ہی بنتے ہیں یا نہیں، کہتے ہیں آپ یہ پھر اس کی تساوی ہونے میں شک کرتے ہیں، تحدث عندک صورت لنسبت التساوی بینہما، جیسے آپ نے تساوی کہا تو وہ کمپیریزن کی صورت بھی آ جائے گی،
ایک طرف یہ 2 زاویے ہیں، ادھر مجموعہ زاویہ ہے، مثلا 135 کا ایک فگر ہے، ایک جگہ 90 کا مثلا فگر ہے، اب یہ برابر ہیں، یعنی تو یہ برابر کا تصور بھی ذہن میں آپ کے ابھر آیا. وَهِيَ مِنَ التَّصَوُّرِ الْمُجَرَّدِ ایضاً یہ بھی تصور ہے، تصاوی کا کیا ہے، یہ بھی خالی تصور ہے. فَإِذَا بَرَهَنْتَ پھر آپ نے کیا ہے، برہان قائم کر دی، عَلَى تَصَاوِيهِمَا آپ نے کہا نہیں بھائی قائمتین میں جو بن رہے ہیں زاویے وہ بھی مثلا اتنے بنتا ہے عدد، اور جو مجموع ہے اس کا بھی برابر بنتا ہے. تحصل لك حالة جديدة مغايرة للحالات السابقة سابقہ جتنے حالات گزرے ہیں ان کے مد مقابل ایک نئی حالت پیدا ہو جائے گی. اور یہ جو نئی حالت ہے اس میں آپ حکم لگا رہے ہیں کہ یہ کیا حکم لگا رہے ہیں، مجموع زاویے وہ کس کے برابر ہیں، قائمتین کے برابر ہیں، قائمتین کے برابر ہیں. وَهِيَ إِدْرَاكُكَ لِمُطَابَقَةِ النِّسْبَةِ لِلْوَاقِعِ یہ آپ کا ادراک ہے، یہ کہ ادراک کس کے مطابق ہے، اس نسبت کے مطابق ہے، للواقع جو حقیقت میں ہے. المستلزم یہ کہاں سے مطابقت آپ نے ایجاد کر لی، لحکم النفس حکم النفس نے لگایا یہ، وَإِذْعَانِهَا اور نفس کو یہ یقین ہوا ہے، وَتَصْدِيقِهَا اور نفس نے یہ تصدیق کی ہے، بالمطابقہ کہ یہ دونوں مطابق ہیں، مطابق ہونے کا فیصلہ کس نے کیا ہے، نفس نے. وَهَذِهِ الْحَالَةُ یہ جو حالت ہے، اے صورت المطابقت للواقع کہ یہ جو سورہ کمپیریزن میں آپ نے حکم لگایا یہ مطابق واقع بھی التی تعقلتها کہ جس کو آپ نے تعقل کیا، سورہ کو حاضمی سورہ کی طرف، وہ ادرکتها جس کو آپ نے درک کیا، ہی التی تسمى بالتصدیق اس پورے مجموعے کو کیا کہیں گے، تصدیق. بعض نے نفس کے حکم کو نکالا ہے، بعض نے اس کو بھی شامل کیا، تو اگر نکالا تو آپ کہیں گے نفس کے علاوہ پورے مجموعے کو تصدیق کہیں گے. لِأَنَّهَا إِدْرَاكٌ کیونکہ یہ جو آپ نے درک کیا ہے سورہ کو یا حالت کو، لِأَنَّهَا یعنی یہ حالت یہ وہ ادراک ہے، يَسْتَلْزِمُ تصدیق النفس جو کہ طلب کر رہی ہے لزوم کو، کس وجہ سے، تصدیق کے نفس جو ہے یا تصدیق النفس اس کو اس کی وجہ سے، نفس کی تصدیق اور اس کے اذعان کی وجہ سے آپ اس کو مثلا یہ لازم کیوں آیا ہے، یہ ادراک یہ آپ کو کیوں حاصل ہوا ہے، یہ کس کو مستلزم ہے، یعنی تصدیق النفس پڑھیں گے، ہوا ضمیر ادراک کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ ادراک طلب لزوم کر رہا ہے کہ یہی ہونا چاہیے تھا، کیوں، نفس کے تصدیق کرنے کی وجہ سے اور نفس کے اذعان کی وجہ سے. تسمیۃً للشیء آپ نے شیء کو نام دیا ہے باسم لازم ہی الذی لا ينفک عنہ اس لازم سے کہ جو اس سے جدا نہیں ہوتا. ادھر لازم مفہوم کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ادھر ہے آگ اور ادھر ہے حرارت، درست ہے، آگ جو ہے اس آگ لگے تو کیا لازم آتا ہے، آگ لگے تو کیا لازم آتا ہے، حرارت. تو حرارت کیا ہوئی، ملزوم، لازم یا ملزوم، حرارت. خود کہہ رہے آگ لگے تو کیا لازم آتا ہے، آپ کہتے ہیں لازم آتا ہے حرارت، تو پھر کہہ رہے ملزوم. آگ کیا ہے، ملزوم، جس سے لازم آیا گیا ہے. کس سے حرارت لازم آئی ہے، آگ سے نا. ادھر اب وہ آئے مثال دے گئے، تسمیۃً للشیء باسم لازم ہی. ہمارے پاس ہے حاصل، سورہ جو حاصل نہیں ہے، اس کے اوپر بعد نے اعتراض کیا انہوں نے حاصل کیوں لکھ دیا، ان کا تو نظریہ حاضر کا تھا، وہ بھی حاضر کا ہے، تو انہیں کہنا ہے سورہ الحاضرہ کہنا چاہیے تھا نا، انہوں نے تو حاصلہ کہہ دیا. تو بہرحال ہم حاصلہ ابھی فی الحال لکھتے ہیں. اور یہ حاصل جہاں ہو رہی ہے یعنی تصدیق نفس، صحیح ہے، تصدیق النفس. اس میں لازم کون ہے، صورت لازم کس سے یہ لازم آ رہا ہے، تصدیق اس میں لازم ہی الذی لا ينفک عنہ
یعنی یہ سورہ لازم ہے یا تصدیق نفس لازم ہو رہی ہے؟ تصدیق نفس لازم، یعنی یہ لازم سورہ جو حاصل ہو رہی ہے وہ لازم ہے یا نہیں؟ نفس نے چونکہ تصدیق کی ہے اس لیے سورہ حاصل ہو رہی ہے. سورہ حاصل ہو رہی ہے تو اب تصدیق لازم. ملزوم اور لازم میں سبب کون بنتا ہے؟ سبب ملزوم بنتا ہے نا. آپ کو نا ٹھنڈک لگتی ہے نا، ٹھنڈ لازم ہے یا ملزوم؟ ٹھنڈ لگ رہی ہے، ٹھنڈ لازم ہے. لازم ہے تو اس کا سبب کیا ملزوم ہے. درست ہے. اسی طریقے سے درس پڑھنے کا لازمہ کیا ہے؟ آنا چاہیے، علم حاصل ہونا. علم ہونا چاہیے. تو کون سبب بن رہا ہے؟ ملزوم ہونا. ادھر بھی آپ دیکھیں نا کون لازم بن رہا ہے؟ سورہ آپ کو لازم لگ رہی ہے، تصدیق نفس نہ کرتی سورہ حاصل ہوتی؟ نہ کرتی تو سورہ حاصل ہو جاتی. اگر نفس تصدیق نہ کرتا تو سورہ تو حاصل ہے نا. آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ نفس نے تصدیق کی کہ یہ سورہ واقع مطابق ہے، تب تصدیق کیا آپ نے. نفس آگے قضاوت کرتی ہے، نفس آگے حاصل کمپیریزن کیا، کمپیریزن ہونے کے بعد نفس نے کہا کہ یہ دونوں قائمتین اور مجموعہ زوایا مثلث کے یہ دونوں برابر ہوتے ہیں. کیوں نفس نے یہ فیصلہ کیا، حکم لگایا کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ کیونکہ حقیقت میں برابر ہے، واقع میں برابر ہے. تو نفس نے واقع کو دیکھتے ہوئے ایک کے اوپر دوسرے کے ساتھ حکم لگایا، مثلا دونوں کے اوپر برابر تساوی ہونے کا حکم لگایا. تو نفس جب حکم لگاتی ہے تو اس کا لازمہ کیا نکلتا ہے؟ سورہ حاصلہ. سورہ پہلے ہو جائے گا حاصل تو سورہ. لیکن جب ہم لے رہے ہیں چیز باہر سے لے رہے ہیں، باہر سے آپ نہیں ابھی ہم وہاں جا رہے ہیں نا، شروع میں جا رہے ہیں، خارج سے لے کے حص کر رہا ہے نا، وہ تو وہ حاصل تو وہ کر رہا ہے، بعد میں یہ تصدیق کر رہا ہے نا. عقل ہمیں نفس تصدیق نہ کرتی تو یہ آپ کو سورہ یقینی حاصل ہو جاتی کہ دونوں برابر ہیں. تو بعد میں کرے گی نا. کب بعد میں؟ پہلے حاصل ہوگا پھر تصدیق. حاصل ہی ایک چیز حاصل نہیں ہے. میں سوال آپ کے پاس ابھارتا ہوں کہ مجموعہ زوایا اور قائمتین کے زوایا صحیح ہے، یہ دونوں مساوی ہیں. یہ مساوی ہیں. یہ کس نے کہا مساوی ہیں؟ جب مساوی کہہ دیں گے تو حاصل ہوگا. پہلے حاصل تھا، اب ہم بتا رہے ہیں یعنی کہ پہلے جو دو چیزیں تھی نا ہمیں اس کو تو ہم نے تصور مجرد کہہ دیا نا. مساوی ہے کہاں سمجھا یہ کہنا، یعنی یہ جو مساوی ہونے کا حکم آپ لگا رہی ہیں، کون لگا رہا ہے حکم؟ مساوی نفس لگا رہی ہے نا. نفس قضاوت کر رہا ہے کہ یار یہ دونوں، اب آپ کے پاس دونوں ہیں، مساوی ہے نہیں ہے کو لے لیا نفس نے. یہ حکم ہو گیا جب ہے کو لے لیا تو یہ دونوں مساوی ہیں. مثلا ایک تصور بنا زوایا مثلث و مجموعہ زوایا مثلث و قائمتین کے زوایا. یہ کیا ہو گیا؟ مبتدا. یہ ہو گیا پہلا جز. مساوی ہیں یہ ہو گیا دوسرا جز. یہ محمول کر رہے ہیں مساوی ہونے کو. یہ جو آپ نے محمول کیا اور حکم ثابت کیا یہ کس نے کام کیا ہے؟ نفس نے. اور نفس نے کیسے کیا کہ اس نے دیکھا حقیقت میں کیا ہے، حقیقت کے عین مطابق ہونے کا اس نے تصدیق کی. اب نفس تصدیق جب کرتا ہے تو اس کے لازمے کے طور پہ آپ کو ایک سورہ حاصل ہو جاتی ہے. وہ جو سورہ حاصل ہوئی ہے وہ کیا کہلائے گی؟ لازم. اس طور پہ اگر اس تشریح کے ساتھ جو میں تشریح کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس تشریح میں نفس کا حکم کیا کہلائے گا؟ ملزوم کہلائے گا یا نہیں؟ نہیں کہلائے گا ملزوم. ملزوم کہلائے گا جب آپ کہہ رہے ہیں تو اگر مگر جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ جیسے ہم نے آگ کی بات کی اور آگ کی بات کی حرارت. نہیں حرارت پہلے کی بات میں آگ پہلے حرارت دونوں ساتھ ہیں. آپ نے عقلن سوچنا ہے نا. اگر آپ کی بندے دونوں ساتھ ہیں، عقل تو جدا کر سکتی ہے، لیبارٹری نہیں کر سکتی. تو عقلن اگر ہم عقلن آگ پہلے حرارت پہلے لیکن یہ وہ سوال نہیں ہے کہ مرغی پہلے یا انڈا.
ادھر تو آپ گھوم سکتے ہیں نا، لیکن ادھر نہیں گھوم سکتے، ادھر آگ پہلے سبب بن رہی ہے آگ۔ اسی طریقے سے آپ کو جو ایک اور حالت طاری ہو رہی ہے حکم کی حالت کون آپ کس وجہ سے ہے؟ اگر نفس آپ کو مطابقت کا نہ بتاتا کہ مطابق ہے یا نہیں تو آپ کو وہ صورت حاصل ہوتی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نفس یہاں پہ آ کے مطابق ہونے یا نہ ہونے کو آپ کے سامنے حکم لگا کے بیان کر رہا ہے، تو نفس اس جگہ پہ ملزوم ہے۔ نفس کا حکم لگانے کا لازمہ یہ ہے کہ ایک آپ کے سامنے جملے کی صورت، یعنی وہ ادا ہی ہمیشہ جملے سے ہوگا، جملے کے علاوہ نہیں حاضر ہو سکتا۔ یعنی نفس جب قضاوت کر دے، نفس جب تصدیق کر دے، نفس جب ایک اذعان و یقین حاصل کر لے کہ یہ جز دوسرے جز کے ساتھ ہے یا دوسرے جز کے لیے ثابت نہیں ہے، نفس جب یہ اذعان کر لے تو نفس کا جب اذعان ہوگا تو اس کے نتیجے میں آپ کو کچھ حاصل ہوگا، جو آپ کو حاصل ہوا آپ اسے کیا کہہ دیں گے؟ تصدیق۔ تصدیق تصور کی محتاج ہے۔ احسن، اگر تصور نہیں ہے تو تصدیق کہاں سے کرنی ہے؟ تصور کے بعد تصدیق کا مرحلہ ہے، درست ہے؟ اسی لیے دونوں کی حقیقت تصور ہی ہے۔ تصور تصدیق میں دونوں کی حقیقت کیا ہے؟ تصور، لیکن ایک فقط محض تصور ہے اور ایک محض تصور نہیں ہے، اس میں نفس کی طرف سے مطابق واقع ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے حکم بھی موجود ہے۔ یہ جو حکم نفس نے لگایا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تصدیق۔ اس طور پہ حاصل ہونے والی صورت لازمہ ہے، لازمہ کو آپ نے نام دے دیا، تصدیق جو حاصل ہوئی ہے نا آپ کو، اس تصدیق لازم آئی ہے نفس کے اس عمل کی وجہ سے، عملیات نفس کی وجہ سے چونکہ لازم آئی ہے، اس وجہ سے آپ اس کو نام دے رہے، اس لیے اس عبارت کو پڑھیں۔ دال مجلول ہوئی، دال مجلول ہمیشہ ہوتے ہیں وہ لازم ملزوم۔ اچھا، یہ دوسرا نام ہے لازم ملزوم زیادہ چلتا ہے علوم میں، دال مجلول بھی چلتا ہے۔ اچھا، وہی ہے نا، وہی ہے۔ آپ آگ اور حرارت کو یاد رکھیں گے، لازم ملزوم آپ سے کہیں نہیں جائے گا۔ لازم ملزوم اس میں فاعل سے مفعول کی طرح دیکھیں، ہاں، آگ کنندے ہے یعنی کرنے والا ہے گرمی کو، آگ کی وجہ سے لازم آیا گیا ہے، مسبب تو آگ ہے نا، سبب آگ ہے حرارت میں۔ دیکھیں ملزوم کا ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جس سے لازم آیا گیا ہے، کس سے لازم آیا کیا ہے وہ لازم، جو لازم ہے، جو لازم آ رہا ہے وہ اس میں فائل نہ وہ دال اور مدلول میں الگ ہے، ایک ہے دلالت کرنے والا، ایک ہے مدلول۔ لیکن لازم ملزوم میں کس طرح سے ہے؟ جو لازم آ رہا ہے۔ میں آپ سے اسی لیے میں نے اردو میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، آگ سے کیا لازم ہوتا ہے؟ حرارت۔ تو آپ خود کہہ رہے لازم، اس کا مطلب ہے وہ کیا ہو گیا؟ ملزوم۔ اب آپ کچھ سوچیں اس کو، درست ہے؟ لیکن اس جگہ پہ آپ اب غور کریں، تسمیتاً للشیء، شے کو نام دیا گیا ہے، اسے تصدیق نام کیوں دیا؟ بے اسم لازم ہی، اس شے کے لازم کا نام دے دیا۔ اب تو واضح ہے نا کہ لازم تصدیق ہی لازم ہے، وہ نفس کا عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ ملزوم ہے، وہ جو حاصل آپ کو ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ لازم۔ تسمیتاً للشیء، شے کو نام دے دیا بے اسم اس کے لازم کا، وہ لازم لا ينفك عنہ، وہ عملیات نفس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ نفس جب یہ عمل انجام دے گا نفس کے اندر خود بخود برپا ہو جائے گا، وہ آپ کے ارادے سے نہیں نتیجہ نکلے گا، نفس نے سوچ بچار کی فوراً آپ کے سامنے آئے گا۔ لیکن جب زبان سے ادا کریں گے تو جملے کے علاوہ وہ ادا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ علوم میں ہمیشہ قضیے سے بحث ہوتی ہے۔ اگر یہ مجبوری انسان کی نہ ہوتی تو قضایا سے بحث نہ ہوتی، قضایا سے، اس لیے قضایا باطن کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کسی بھی علم میں آپ جائیں اس کا قضیہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اس جگہ پہ اس فن کے ماہر نے کیا اس کے نفس میں حکم لگے ہیں، احکام اس سے پتہ لگیں گے۔ اس کی بقیہ تشریح انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔